ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطيعوا أكثر ممن في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما اسم الله إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو اگر اننا ہم نزلنا اتارتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور ان سے باتیں کرتے الموتى مردے وحشرنا اور ہم جمع کر دیتے علیہم ان پر کل شیء ہر شے کو بلند سامنے ما نہ کانوا لیؤمنوا ایمان لاتے الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہے اللہ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں اکثر یجہلون جاہل نادان اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ چاہے اللہ لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں یعنی اگر ان کے فرمائش کی موافق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرض کیجیے آسمان سے فرشتے اتر کر آپ کی تصدیق کریں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑی کی جائیں تب بھی سوء استعداد اور طعنت و عناد کی وجہ سے یہ لوگ حق کو ماننے والے نہیں بے شک اگر خدا چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور تکوینی نظام کے خلاف ہے جس کو ان میں کے اکثر لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں سمجھتے اس کی تشریح پچھلے فوائد میں گزر چکی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن شیاطین شیطان جمع الانس انسان والجن اور جن یوحی ڈالتے ہیں بعضهم ان کے بعض الی طرف بعض زخرف ملمہ کی ہوئی القول باتیں غروراً بہکانے کے لیے ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا تمہارا رب ما فعلوه وہ نہ کرتے فذرهم پس چھوڑ دیں انہیں وما اور جو یفترون وہ جھوٹ گڑتے ہیں اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو اور جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے سو تو چھوڑ دے وہ جانے
اور ان کا جھوٹ یعنی پیدا کر دیا ہم نے، چونکہ خدا کی حکمت بالغہ تکویناً اسی کو مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو۔ اس لیے نیک و بدی اور ہدایت و ضلالت کی حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ جس طرح آج یہ مشرکین معاندین آپ کو بےہودہ فرمائشوں سے دکھ کرتے اور بانوائے خیل لوگوں کو جادہ حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصود ہدایت خلق اللہ میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ ایسی غرض حسد کے لیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس باہم تعاون کرتے اور ایک دوسرے کو فریب دہی اور ملمہ سازی کی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان کی یہ آزادی اسی عام حکمت اور نظام تکوینی کے ماتحت ہے جو تخلیق عالم میں حق تعالیٰ نے مرعی رکھے۔ اس لیے آپ اعداء اللہ کی فتنہ پردازی اور مغویانہ فریب دہی سے زیادہ فکر و غم میں نہ پڑیں۔ ان سے اور ان کی کذب و افتراء سے قطع نظر کر کے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل، جمع الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، ولیرضوہ اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، ولیقترفوا تاکہ وہ کرتے رہیں، ما جو ہم وہ مقترفون برے کام کرتے ہیں، اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں اور کیے جائیں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ یعنی شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی فریب کی باتیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے، ان ابلا فریب باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو دل سے پسند کرنے لگیں، اور پھر کبھی برے کاموں اور کفر و فسق کی دلدل سے نکلنے نہ پائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ افغیر اللہ تو کیا اللہ کے سوا ابتغی میں ڈھونڈوں حکما کوئی منصف، وہو اور وہ الذی جو جس انزل نازل کی الیکم تمہاری طرف الکتاب کتاب مفصلا مفصل واضح، والذین اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ کہ یہ منزل اتاری گئی ہے، من سے ربک تمہارا رب، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن سو ہونا، من سے الممترین شک کرنے والے، سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے اتاری تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے، ٹھیک سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وتمت اور پوری ہے کلمۃ بات ربک تیرے رب، صدقاً سچ، وعدلا اور انصاف، لا مبدل نہیں بدلنے والا، لکلماتہ اس کے کلمات، وہو اور وہ السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ یعنی شیاطین الانس والجن کی تلبیس و تلمیح پر بدعقیدہ اور جاہل ان جاہل ہی کان دھر سکتے ہیں، اے پیغمبر یا اس کے متبعین، جو ہر مسئلے اور ہر معاملے میں خدائے واحد ہی کو اپنا منصف اور حکم مان چکے ہیں۔ کیا ان سے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چکنی چپڑی باتوں کی طرف کان لگائیں، یا معاذ اللہ غیر اللہ کے فیصلے کے آگے گردن جھکا دیں؟
حالانکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے ایسی موجز اور کامل کتاب آ چکی جس میں تمام اصولی چیزوں کی ضروری توضیح و تفصیل موجود ہے، جس کی نسبت علماء اہل کتاب بھی کتب سابقہ کی بشارات کی بنا پر خوب جانتے ہیں کہ یقیناً یہ آسمانی کتاب ہے جس کی تمام خبریں سچی اور تمام احکام معتدل اور منصفانہ ہیں، جن میں کسی کی طاقت نہیں کہ موجودگی میں کیسے کوئی مسلمان وساوس و اوہام یا محض عقلی قیاسات اور مغویانہ مغالات کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ جس کو ہم نے اپنا حکم اور جس کی کتاب مبین کو دستور عمل تسلیم کیا ہے، وہ ہماری ہر بات کو سننے والا اور ہر قسم کے مواقع و احوال اور ان کے مناسب احکام و نتائج کی موزونیت کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِن اور اگر تو کہا مانے اکثر من جو فی الارض زمین میں یضلوک وہ تجھے بھٹکا دیں گے، عن سے سبیلی راستہ اللہ، ان نہیں یتبعون پیروی کرتے الا مگر صرف الظن گمان، وَإِنْ هُمْ اور نہیں وہ الا مگر یخرصون اٹکل دوڑاتے ہیں۔ اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں۔ مشاہدہ اور تعریف بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ فہیم محقق اور باصول آدمی تھوڑے رہے ہیں، اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو محض خیالی بے اصولی اور اٹکل پچو باتوں کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اگر تم اسی اکثریت کا کہنا ماننے لگو اور بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو تو خدا کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ سے یقیناً بہک جاؤ گے۔ یہ آپ پر رکھ کر دوسروں کو سنایا جاہل عوام کی انہی بے اصولی اور اٹکل پچو باتوں میں سے ایک وہ تھی جو انہوں نے ذبیحہ کے مسئلے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو جانور طبعی موت سے مر جائے، یعنی میتہ، اسے مسلمان حرام کہتے ہیں حالانکہ وہ خدا کا مارا ہوا ہے، اور جو خود ان کے ہاتھ کا مارا ہوا ہو اسے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کا جواب اگلی آیتوں میں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ سے دیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب محدث قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے مسلمان اپنا مارا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسی ملمہ فریب کی باتوں انسانوں کو شبہ میں ڈالنے کے لیے شیطان سکھاتا ہے۔ خوب سمجھ لو، حلال و حرام وغیرہ میں حکم اللہ کا چلتا ہے، محض عقلی ڈکوسلوں کا اعتبار نہیں۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کو برکت ہے، جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے، جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار تغیر یسیر۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ عالم وہ خوب جانتا ہے، من جو یضل بہکتا ہے، عن سے سبیلی اس کا راستہ وہ ہوا، اور وہ عالم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا سو تم کھاؤ، مما اس سے جو ذکر لیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان اگر تم ہو بآیاتہ تم ہو مومنین، تم ہو نشانیاں بآیاتہ اس کی نشانیاں میں سے، مومنین ایمان لانے والے، سو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ جب دلائل صحیحہ کی بنا پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی حقانیت کو تسلیم کر لیا اور کلی طور پر اس کے احکام پر ایمان لا چکے، تو اب فروع و جزیات کی صحت کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ اگر اصل و فرع اور کلی و جزوی کا قبول کرنا ہمارے عقلی قیاسات پر موقوف ہو تو وحی اور نبوت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔
وما لکم اور کیا ہوا تمہیں اللہ تاکلوا کہ تم نہ کھاؤ مما اس سے جو ذکر لیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر حالانکہ قد فصل وہ واضح کر چکا ہے لکم تمہارے لیے ما حرم جو اس نے حرام کیا علیکم تم پر الا مگر ما جس تم لاچار ہو جاؤ الیہ اس کی طرف اس پر وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت زیادہ لیضلون البتہ گمراہ کرتے ہیں بے ہواہم اپنی خواہشات سے بغیر علم کے بغیر نہ بے شک ربک تیرا رب ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ کہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو یعنی اضطرار اور مجبوری کی حالت کو مستثنیٰ کر کے جو چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل کی جا چکی ان میں وہ حلال جانور داخل نہیں جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں پھر اس کی نہ کھانے کی کیا وجہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو بالواسطہ یا بلا واسطہ خدا ہی پیدا کرتا اور خدا ہی مارتا ہے پھر جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں بعض کا کھانا ہم کو مرغوب اور مفید ہے جیسے سیب انگور وغیرہ اور بعض چیزوں سے ہم نفرت کرتے ہیں یا مضر سمجھتے ہیں جیسے ناپاک گندی چیزیں اور سنکھیا وغیرہ اسی طرح اس کی ماری ہوئی چیزیں بھی دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے فطرت سلیمہ نفرت کرے یا ان کا کھانا ہماری بدنی یا روحی صحت کے لیے ضر ہو مثلاً وہ حیوان دموی جو اپنی طبعی موت سے مرے اور اس کا خون وغیرہ گوشت میں جذب ہو کر رہ جائے دوسری وہ حلال طیب جانور جو باقاعدہ خدا کے نام پر ذبح ہو یہ بھی خدا ہی کا مارا ہوا ہے جس پر مسلمانوں کی چھری کے وسط سے اس نے موت طاری کی مگر عملی ذبح اور خدا کے نام کی برکت سے اس کا گوشت پاک و صاف ہو گیا پس جو شخص دونوں قسموں کو ایک کرنا چاہے وہ متعدی حد سے بڑھنے والا ہوگا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاسم کھلا گناہ وباطنہ اور اس کا چھپا ہوا ان بے شک الذین جو لوگ یکسبون کماتے کرتے ہیں الاسم گناہ سیجزون ان قریب سزا پائیں گے بما اس کی جو کانو تھے یقترفون وہ برے کام کرتے اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب سزا پائیں گے اپنے کیے کی یعنی کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں عمل کرو نہ دل میں شبہ رکھو قضا فی الموضع القرآن وَلَا تَأْكُلُوا بِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ مما اس سے جو لم یذکر نہیں لیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لفسقٌ البتہ گناہ وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین شیطان جمع لیوحون ڈالتے ہیں الیٰ طرف میں اولیائہم اپنے دوست لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے ان کا کہا مانا انکم تو بے شک لمشرکون مشرک ہوگے اور اس میں سے نہ کھاؤ جس پر نام نہیں لیا گیا اللہ کا اور یہ کھانا گناہ ہے اور شیطان دل میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے یعنی نہ حقیقتاً نہ حکماً حنفیہ متروک التسمیہ آمدن کے مسئلے میں ذکر حکمی کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ شرک کے حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تخلیل و تحریم میں مستند شرع کو چھوڑ کر محض آراء و اہواء کا تابع ہو جائے جیسا کہ اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ سورۃ نمبر 9 سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کی تفسیر میں مرفوع منقول ہے کہ اہل کتاب نے وحی الہی کو چھوڑ کر صرف احبار و رہبان ہی پر تحلیل و تحریم کا مدار رکھ چھوڑا تھا